Bismillahirrahmanirrahim. Okay, guys, let's start off with today's session, right? Last हम लोगों ने तिलका आयातुल्लाहि नतलूहा अलैका बिलहक कि ये अल्लाह ताला की आयत हैं, इसको फॉलो करो हक के साथ, ठीक है। एंड उसके बाद व इन्नका लामिनल लामिनल मुरसली, और बेशक आप रसूलों में से हैं, ठीक है। ये सर वो वाली मिस हम्म, कह रही है वन थर्टी और फाइव नहीं है जिसमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र है। शायद हम लोग वो पढ़ रहे थे, पता नहीं आप ये माइक्रो है या नहीं नहीं मिक्रो है। नहीं, ये माइक्रो स्टडीज है। वो जो 135 वाला है वो संडे को होता है, ठीक है। जैसे माइक्रो सीरीज फ्राइडे को हम माइक्रो करते होते हैं, इसमें हम यहीं पे हैं। अभी हमने हजरत दाऊद और तालूत और जालूत वो वाली स्टोरी खत्म की थी, ठीक है। तो अब ये जो है तिल का आयातुल्लाहि नतलूहा अलैका बिलहक, आप ये आयत अल्लाह ताला की हैं तो हम आप तक इसको रिसाइट करते हैं। एंड आप आगे भी, आप एक, बेशक आप एक रसूल हैं, मतलब कि आपको हम बताते हैं, यही आयत आपने आगे बतानी। रसूल comes from the word rasala, which means a postman, पैगाम पहुंचाने वाला। तो जिसको हम रसूल कहते हैं इस्लाही मानों में, वो लोग होते हैं जो अल्लाह ताला का पैगाम बाकी लोगों तक पहुंचाते हैं, ठीक है। अब यहां से दिस इज स्पेसिफिक फॉर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। व इन्ना का लमिनल मुरसलीन, के ए नबी बेशक आप रसूलों में से हैं। लेकिन अब नाउ दिस इज गोइंग टू बी वेरी टफ टू अंडरस्टैंड, आई होप यू गाइस डू। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रसूल थे। वो रसूलुल्लाह, वो अल्लाह ताला का जो पैगाम है वो हम तक पहुंचाते हैं। अंडरस्टूड, समझ में आने वाली बात है। हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही पैगाम आगे पहुंचा रहे हैं। अब ये लिंग्विस्टिक बात नहीं है, ठीक है। अब ये इस्तिलाही बात नहीं है, अब ये लिंग्विस्टिक बात है। लिंग्विस्टिक बात क्या है कि हम भी तो वो पैगाम आगे पहुंचा रहे हैं। अब हम जब आगे पहुंचा रहे हैं तो हम रसूलुल्लाह नहीं हो सकते, क्योंकि अगर हम अपने आप को रसूलुल्लाह कहेंगे तो अल्लाह ताला ने तो हम तक कोई डायरेक्ट पैगाम पहुंचाया ही नहीं। हम अपने आप को मैक्सिमम, इफ यू वांट टू कंसिडर दिस लिंग्विस्टिकली, तो हम रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह सकते हैं कि हम तक जो पैगाम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहुंचाया, हम वही पैगाम आगे पहुंचा रहे हैं। जो हमारे यहाँ एक इस्तिलाही टर्म इस्तेमाल होती है रसूल की, वो रसूलुल्लाह के लिए होती है। अगर कोई भी बंदा ऐसा कुछ भी क्लेम करता है तो आई एम सॉरी, रसालत का जो सिलसिला है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ही खत्म हो गया था। उनके बाद ये सिलसिला आगे ना चला है, ना ये सिलसिला चल सकता है। जो शख्स इसके अगेंस्ट बात करे वो फिर दीन इस्लाम से बाहर चला जाता है। अंडरस्टूड? किसी का कोई सवाल यहाँ तक, या इज दिस अंडरस्टूड? अस्सलाम वालेकुम। ये तो समझ में आ गया, लेकिन जो इस तरह से आगे मैसेज फॉरवर्ड करते हैं उनको हम पैगंबर तो कह सकते हैं ना? उनके लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। उनके लिए ये वर्ड हम इस्तिलाहन इसलिए नहीं यूज करते क्योंकि रसूल या पैगंबर का लफ्ज जब आप इस्तेमाल करते हो तो उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या कोई भी और रसूल जो अल्लाह के रसूल हैं, उनके साथ आप बहुत ही एक क्लोज विसिनिटी ले आते हो। सूरह बकरा के अंदर स्टार्टिंग के अंदर हमने आया नंबर 114 के अंदर, 114 नहीं, 104-5 के अंदर ये स्टडी किया था। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने सहाबा कराम को कहा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राइना ना कहा करें, उन्जुर ना कहा, ठीक है। और इसकी वजह क्या थी? क्योंकि वो एक दूसरे वर्ड के बहुत ही ज्यादा क्लोज चला जाता है। मसला कोई नहीं था, लेकिन मसलहतन इट वॉज बेटर कि आप ये वाला काम ना करें।
सिमिलरली हम भी अगर किसी को इस लफ्ज से मुखातिब करते हैं तो लिंग्विस्टिकली अरेबिक लिंग्विस्टिक्स के अंदर इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन उस आयत को मद्देनजर रखते हुए हमारा ईमान ऊपर नीचे हो जाएगा। इसलिए पैगंबर या रसूल का वर्ड ऑल्दो सही है, हम लोग उस शख्स को जो ये काम करता है हम उसको दाई कहते हैं, दावत देने वाला। सिर्फ इसलिए कि कहीं गलती से भी किसी के दिमाग में इस तरह का गलत ख्याल ना आ जाए। अंडरस्टूड? यस। ठीक है, मेक सेंस ऑल्सो। करीब नहीं जाना है इन चीजों के। तो इट्स लाइक दैट। अब यहाँ पे हमारा पिछला सेक्शन खत्म हुआ था, अब हम जा रहे हैं अगले सेक्शन की तरफ। ये जो अगला सेक्शन है, द नाइन्थ सेक्शन, दिस बेसिकली इज not the ninth section actually, this is the eighth section, the second last section of Surah Baqarah। अब ये जो सेकंड लास्ट सेक्शन है इसका अगर मैं आपको थोड़ा सा हल्का सा ओवरव्यू दूं, तो ये सेक्शन हमारा डील करता है विद लॉट ऑफ थिंग्स, जिसके अंदर मेजरली दो चीजें हैं। वो जो दो चीजें हैं वो ये हैं, चीज नंबर एक, ये डील करता है ग्रीड के साथ। ग्रीड कहते हैं लालच को, ठीक है। दूसरा, ये डील करता है क्रिएशन ऑफ अल्लाह ताला, अल्लाह ताला की क्रिएशंस के साथ। तो जो ग्रीड के साथ ये चीज डील कर रही है, दैट बेसिकली इज द फाइनेंशियल मैटर्स। दिस इज द मोस्ट डिटेल्ड सेक्शन ऑन दैट, एंड दिस इज द मोस्ट डिटेल्ड सेक्शन ऑन क्रिएशन ऑफ अल्लाह ताला। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इनके अंदर हमें क्या कुछ मिलता है। राइट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तिलका रुसुला फद्दलना बअदहुम अला बअद। ये जो रसूल है जो पिछली आयत के अंदर बात हुई थी, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने तिलका फद्दलना बअदहुम, इनमें से कुछ को हमने कुछ के ऊपर फजीलत दी। ठीक है, अब वो कुछ को कुछ के ऊपर किस तरह से फजीलत दी, वो अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ तरह से फजीलत दी। फॉर एग्जाम्पल, क्यामत वाले दिन सबसे पहले जो कपड़े पहनाए जाएंगे वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पहनाए जाएंगे। जो पहला शख्स जिस पे क्यामत की गशी खुलेगी, यानी कि वो गशी की हालत से निकल के अपने होश में आएगा, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि जब मैं आऊंगा तो मैं देखूंगा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कि वो पहले निकले हुए थे। तमाम अंबिया नीचे होंगे, नफसा नफसी कर रहे होंगे, और जो मकाम महमूद है उसके ऊपर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाया जाएगा। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से स्टार्ट करने की रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐ अल्लाह ताला हिसाब स्टार्ट कर। इसी तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वो हैं जो पहले एक दफा दुनिया में आ चुके हैं और अल्लाह ताला ने जिंदा उनको आसमानों पे उठाया हुआ है, और अब उनको दोबारा भी भेजेंगे। तो ही इज द ओनली वन विद द सेकंड कमिंग। तो बाज जो रसूल हैं उनको बाज के ऊपर अल्लाह ताला फजीलत देते हैं। मिनहुम, इनमें से यानी रसूलों में से, मन कल्लम अल्लाह, कुछ है जिनसे अल्लाह ताला ने कलाम किया। एक एग्जांपल हमें मिलती है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से डायरेक्ट कलाम हुआ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट कलाम हुआ। वरफ़अ बअदुहुम दरजात, और कुछ जो है उनको अल्लाह ताला ने दर्जात के अंदर बुलंद कर लिया, मतलब कि उनके लेवल्स ऊपर कर दिए। वह आतना ईसा इब्न मरियम, और अल्लाह ताला ने हजरत ईसा इब्न मरियम को दिए थे अल बय्यिनात। बय्यना कहते हैं ऐसे प्रूफ को जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, जो खुद से दैट प्रूफ इज गुड इनफ, आपको उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने क्लियर कट प्रूफ दिए थे। वअय्यदनाहु बिरूहिल कुदस, और उनकी मदद की थी, उनकी एड की थी बाय रूहुल कुदस। रूहुल कुदस इज एक्चुअली निकनेम ऑफ हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम। ठीक है, तो उनको हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ उनकी हेल्प आउट भी की। ये जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि पीछे हम लोगों ने ये वाला क्लियर कर लिया, हम लोगों ने ये वाला क्लियर कर लिया।
اب جو یہ والا کانسیپٹ ہے، یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ اور ان کے مددگار حضرت جبریل علیہ السلام، یہ تینوں کا ایک سنگل سیٹ بنتا ہے. جو چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جو چیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دی، وہ حضرت جبریل لے کے آئے. اب میں اگر آپ سے بات کروں کہ حضرت جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ ایک ہی میسج لائے تھے جو اللہ تعالیٰ کا بھی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ہے، تو ہم یہاں پہ ایک کامن کنسنسس پہ آ جاتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ نے بولا وہی حضرت جبریل علیہ السلام لے کے آئے، وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا، وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بولا. اب اگر آپ کو میں کہوں کہ اللہ تعالیٰ کا اور حضرت جبریل کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تینوں کی پارٹی سیم ہے، تینوں کا ایک ہی میسج تھا، تو بات بالکل ٹھیک ہے، 100% ٹھیک ہے. ہیونگ دس سیڈ ہیونگ دس سیڈ یہ فزیکلی تین الگ الگ اینٹیز ہیں. یہ بات یہاں پہ کرنے کا مقصد obviously جو کرسچنز ٹریون گاڈ والی بات کرتے کہ جی تین خدا ایک ہی ہیں، اللہ تعالیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت جبریل، دا ہولی اسپرٹ. ٹھیک ہے، ورڈ لٹرلی از ہولی اسپرٹ. تو یہ تینوں کے تینوں ایک ہی ہیں، بالکل ایک ہی ہیں ان ٹرمز آف میسج، لیکن ان ٹرمز آف فزیکل اینٹیز وہ تینوں کے تینوں الگ ہیں، وہ تینوں ایک ہو ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ والا ایک کانسیپٹ آتا ہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے، مقتتل، تو وہ آپس میں نہ لڑتے، الذین من بعدہم من بعد، جو ان کے بعد آئے. ٹھیک ہے، ما جاءتہم البینات، جو کہ کلیئر پروفس کے ساتھ ہے. یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے، اگر اللہ تعالیٰ حکم دے دیتے تو یہ سارے کے سارے نیک ہو جاتے، سارے کے سارے مسلمان ہو جاتے. ولیکن اختلفوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا. فمنہم، اس میں سے، من آمن ومنہم من کفر، کچھ ایمان لے آئے اور کچھ کافر ہو گئے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو وہ آپس میں نہ لڑتے، سارے کے سارے ہیپی ہیپی رہتے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے جو اس کا ارادہ ہو. This is difficult to understand for the people جو ہر دفعہ پیس پیس، امن امن کہتے رہتے ہیں. سٹارٹ سے دیکھتے ہیں کیونکہ پوری آیت ہم ایک ساتھ کریں گے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کو، بعض رسولوں کو بعض کے اوپر فضیلت دی، بالکل دی. ان میں سے کچھ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام کیا، کچھ ہیں جو درجات میں بڑھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلیئر پروف دے کے بھیجا. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ لوگ بات مان لیتے، اور جو کلیئر پروف آ گئے اس کو بھی مان لیتے. ٹھیک ہے، مینس حضرت جو یہودی ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مان لیتے تو وہ یہودی رہتے ہی نہ. ولیکن اختلافو، اور آپس میں اختلاف انہوں نے کیا، اور کچھ ایمان لے اور کچھ کافر. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ بھی آپس میں نہ لڑتے، پر یہ لڑتے رہتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کیوں نہیں چاہتے کہ یہ نہ لڑے؟ اقتتلو مینس ایک دوسرے کے ٹو میں بیٹھے رہنا، ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کیوں نہیں چاہتے کہ یہ نہ لڑے؟ اینی تھاٹس، اینی آئیڈیاز؟ تاکہ ٹیسٹ جو ہے وہ جاری رہے. جیسے کہ اللہ اگر چاہیں تو کوئی بھی کافر نہ رہے دنیا میں، دل پھیر دیں سب کے. مگر اس سے یہ مقصد فوت ہو جاتا ہے کہ غائب
پہ یقین رکھتے ہوئے کون نشانیاں ڈھونڈ کے اللہ پہ ایمان لاتا ہے، اور کون دنیا کے لیے فروئی مسائل ڈھونڈ کے تعلیم میں تو دنیا لاتا ہے۔ ہوں تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ سارے کے سارے ہی ایمان لے آتے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ میں ان کو کروں ٹیسٹ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے ہمیں ایز اے ٹیسٹ۔ یہ سیکشن جو پچھلا ہمارا اینڈ ہوا ہے، یہ اینڈ ہوا ہے ود اے لاٹ آف اصول۔ ہم نے اس پہ بھی ڈیٹیل میں ڈیپتھ میں اس کے اسٹرکچر پہ بات کی تھی، پر وہ اینڈ ہوا ہے ود اے لاٹ آف اصول، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا۔ اس سے پیچھے جو اس کا کاؤنٹر بن رہا تھا اس میں بنی اسرائیل کے اصول تھے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا۔ یہ اس کا ایک کنکلوژن ہے۔ اتنے سارے الگ الگ لوگ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ لوگوں کو کیوں الگ الگ دین بھیجے ہوں؟ کیوں لوگ ابھی ایک ہی دین پہ نہیں آتے؟ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کر سکتے ہیں، تو سب کو ہی ایمان پہ لا کے جنت میں ڈال دیں۔ تو بھائی اگر ایسا کر دیں گے تو آپ کا تو ٹیسٹ ہی فوت ہو گیا، آپ نے ٹیسٹ نہیں دینا۔ اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا، رائٹ؟ اسٹریٹ فارورڈ ہے، سمپل سی تھی، لمبی سی آیا۔ جتنی قرآن پاک میں یہ ایک بات ہے، جتنی لمبی آیا ہوتی ہے نا، کبھی کبھی اس کی ڈیپتھ کم ہوتی ہے، جتنی چھوٹی ہوتی ہے اس کی ڈیپتھ اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ ابھی جو ہمارا سیکشن سٹارٹ ہوگا، دس سیکشن از سم تھنگ امیزنگ۔ دس سیکشن ڈیلز ود greed, but this section also deals with money۔ پورے قرآن پاک کے اندر یہ سب سے ڈیٹیلڈ اور سب سے سارٹ آف ویل ایکسپلینڈ سیکشن ہے when it comes to money، پیسوں کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ اس سیکشن کا کاؤنٹر بنتا ہے سیکشن نمبر 2، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے اپنی کچھ کریشنز کی، انسان کے مقصد کی، اور حضرت آدم علیہ السلام کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا پیسے ریلیٹ کرتے ہیں؟ پیسے بعد میں نہیں بنے، ان کے ساتھ کیسے ریلیٹ کرتے ہیں؟ اینی تھاٹس؟ بیسک نیڈس کیسے پوری کرتے تھے وہ؟ کھانا۔ وہ خود اگاتے ہوتے تھے، انہوں نے پیسے کس کو دینے تھے؟ کوئی اور تھا ہی نہیں، وہی تھے۔ اس ٹائم کون سے فورٹریس، اسٹیڈیم اور سینٹورس اور گیگا مال ہوا کرتے تھے کہ لوگ آئے اور آ کے تو مال میں یاشی کریں؟ حضرت آدم علیہ السلام پہلے ہی بندے تھے، جو کچھ تھا انہوں نے ہی بنایا تھا۔ تو پیسے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ کیسے ریلیٹ؟ کوئی تھاٹس؟ کچھ تو ہوگا۔ کریڈ ریلیٹڈ، یس۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ابلیس نے گریڈ دلائی تھی، اس نے لالچ دلائی تھی کہ آپ ہمیشہ کی زندگی لے لیں گے، آپ یہ کر لیں گے، آپ جنت سے نہیں نکالے جائیں گے۔ اینڈ گریڈ از ریلیٹڈ، لالچ از ریلیٹڈ ٹو منی، اینڈ سینس گریڈ از ریلیٹڈ ٹو منی، تو بھائی منی کے بارے میں بھی بات کرنا امپورٹنٹ تھا۔ دوسرا، بقرہ ٹیلز دا موسٹ بیسک تھنگس۔ سورہ بقرہ میں کسی بھی چیز کی ڈیپتھ نہیں ہے، لیکن سورہ بقرہ ٹیلز یو دا موسٹ بیسک تھنگس، سوائے اس ایک چیز کے۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے پیسوں کے بارے میں یا خرچ کرنے کے بارے میں سورہ بقرہ میں کوئی آیا پڑھی ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ پرانی بات ہوگی، عرصہ دراز پرانی، شروع شروع میں تھی ایک۔ جب حقوق العباد کا ذکر ہوا تھا اور مومنین کی نشانیاں بتائی گئی تھیں۔ تیسری آیت تھی، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اس ٹائم میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے خرچ کرو، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کس پہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ کیسے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے بس بولا ہے بیٹا خرچ کرو، سیونگ چھوڑو۔ لیکن اللہ تعالیٰ ڈیمڈ اٹ نیسیسری کہ دیکھو انسان
خرچ کیے بغیر تو رہ ہی نہیں سکتا. دس از دا موسٹ بیسک انڈرسٹینڈنگ. بہت سب سے بیسک چیز ہے کہ بیٹا آپ خرچ کہاں کرتے ہو. تو خرچ کرنے کے ڈیٹیل اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دے دی. اب سٹارٹ کرتے ہیں. یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، انفقو، خرچ کرو، مما رزقناکم، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے، من قبل، اس سے پہلے، ان یأتی یوم لا بیع، وہ دن آ جائے جس دن کوئی بھید بھاؤ، کوئی بارگین نہیں ہوگا، فی اس میں، ولا خلتن، اور نہ ہی دوستی، ولا شفاع، اور نہ ہی کوئی سفارش لگنی ہے، والکافرون هم الظالمون، اور جو کفر کرتے ہیں، جو اس چیز کو منع کرتے ہیں، وہی تو ظالم ہے. اس میں اللہ تعالی لٹرلی آپ کو ایک حکم دے رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ یہ کہ بیٹا خرچ کرو. نہیں، رائٹ. بالکل، سب رزق میں سے خرچ کریں. جو دیا وہ خرچ خرچ کرنے کرنا کا ہے. حکم دیا گیا. خرچ کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کوئی دوستی کام نہیں آنی، یعنی دوستوں پہ تو خرچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. پیسے لے کے بھاگ جاتے ہیں، اپنی باری آتی کھانا بھی نہیں کھلاتے. شفاعت، اور کسی کی سفارش بھی نہیں لگنی، بڑے لوگوں کو بھی دینے کا کوئی خاص فائدہ نہیں. تو لے دے کے میں ہی بچتا ہوں تو میں اپنے اوپر خرچ کروں گا، اپنی فیملی پہ خرچ کروں گا، باقی تو میں نے کہیں نہیں کرنا. ایسے ہی ان دو پہ تو نہیں کرنا. یعنی کہ کوئٹہ پہ جو بیٹھ کے چائے پیتے ہوتے تھے وہ سب کینسل. رائٹ. اچھا، اب یہاں تک یہ چیز کلیئر ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک بھی یہ نہیں بتایا کہ میری راہ میں خرچ کرو، کیسے کرو. وہ اوپر ہوا تھا یہ کہ میری راہ میں آپ خرچ کیا کرو جو آپ کے پاس ایکسیسو ہے. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جنیرک ایک بات کیا کہ بھائی خرچ کرنا سیکھو، بس خرچ کرو جیسے مرضی کرو. پیسہ جوڑ جوڑ کے جمع کر کر کے مت رکھو، خرچ کرو. انجوائے اسپینڈنگ. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دن میں سب پھونک پھاک آؤ، بٹ انجوائے اسپینڈنگ. سمجھ آئی؟ کوئی سوال یہاں تک؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. بتائیے اس کا کنیکشن پچھلی والی آیت کے ساتھ کیسے بنے گا؟ پچھلی والی آیت کے ساتھ اس آیت کے ساتھ؟ مطلب یہ تو ہم فلو میں ہی جاتے ہیں نا، تو لاسٹ والی آیت بالکل ڈفرینٹ ہے، یہ بالکل ڈفرینٹ چلے گی ہے. ہم، پچھلی آیت بالکل ڈفرینٹ ہے، یہ والی آیت بالکل ڈفرینٹ چلی گئی ہے. جو یہاں پہ ایک آیا سیکشن کا سوئچ، یہ ایک علیحدہ ہاں سیکشن تھا، یہ ایک علیحدہ سیکشن تھا، تو اٹ از سپوز ٹو بی ڈفرینٹ. لیکن obviously کوہیرنس تو ہمیں ملنا چاہیے، رائٹ. اب وہ جو رائٹ. کوہیرنس ہے اس کے اندر یہاں پہ کیا ہے؟ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ. جب کلیئر پروف آ گیا، اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو ان لوگوں کو، اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو ان سب کے سب لوگوں کو ایک ہی لیول پہ بنا دیتے. لیکن یہ ایک ہی لیول پہ نہیں ہے، وہ سب کے سب میں سے کچھ ایمان میں اوپر ہے اور کچھ کفر میں اوپر ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کیا ہے سوچ سمجھ کے کیا ہے. کچھ جو ہیں انبیاء ان کے درجات اوپر ہیں اور کچھ انبیاء ان کے درجات نیچے. Having this said, اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو مال دیا ہے وہ بھی ایک اسپیسیفک اماؤنٹ دی ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب کچھ سوچ سمجھ کے کیا ہے، آپ کو بھی وہ مال سوچ سمجھ کے خرچ کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے بھی وہ مال بہت سوچ سمجھ کے آپ کو دیا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ مال آپ کو دیا ہے، تو آپ کو کیا اس لیے مال دیا ہے کہ اس کو اکٹھا کر کے بیٹھے رہو، یا اس لیے مال دیا ہے کہ اس کو آپ بہتر جگہ پہ خرچ کرو؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا، اس کا بیسکلی ہم کنیکشن پچھلی والی آیت سے اس لحاظ سے بنا رہے ہیں کہ اچھا مجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی. بس ایک ایک اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کر رہے ہیں، جو بھی جو بھی کر رہے ہیں، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہے.
ٹھیک ہے، اور हम्म سب ایک ہی طرح نہیں ہے، کسی کو پیسے زیادہ ملتے ہیں، کسی کو کم ملتے ہیں. हम्म دوسرا یہ کہ دس از ٹاکنگ اباؤٹ کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو آپ میں کوئی اختلاف ہوتا ہی نہ، تو آخرت کی کوئی توک نہ بنتی، ایسا ہی ہے. जी یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ خرچ کرو اس دن سے پہلے جو کہ آخرہ کا دن ہے، جس دن کوئی بھی بارگیننگ نہیں ہوگی، نہ ہی کوئی دوست کام آئے گا، نہ ہی کوئی سفارش ہوگی. تو آخرہ کے ساتھ بھی ठीक یہ है چیز ریلیٹ کر رہی ہے. اوکے، واٹ ठीक آر है دا ठीक بہتر جگہ؟ بہتر جگہ آف اسپینڈنگ ہے، سب سے پہلی چیز تو ہے کہ میں نے اپنے اوپر اسپینڈ کرنا ہے. اپنے اوپر اسپینڈ کرنے کے بعد میں نے اپنے فیملی کے اوپر اسپینڈ کرنا ہے. اور اس کے بعد جتنے پیسے میرے اس میں سے ریکوائرڈ اماؤنٹ میں سے، جو کہ میری ریکوائرمنٹس ہیں، میری ضروریات ہیں، اس کے علاوہ جو رہ جاتا ہے، اس میں سے آپ اپنے اوپر بھی خرچ کریں، لیکن اپنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی راہ میں بھی ایک اماؤنٹ نکال دیجئے. تو سب سے پہلے آپ نے ریکوائرمنٹس فلفل کرنی ہے، پھر خواہشات سے پہلے اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ نکالنا ہے، پھر آپ نے اپنی خواہشات پوری کرنی ہے. جی بنت ہوا. میرا کچھ نہیں تھا. ہم نے 253 میں پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی حضرت جبرائیل کے ذریعے. تو ہوں یہاں یہ کس سینس میں ہے کہ مطلب ان کی طرف جو وہی لے کر آتے تھے وہ اس کے علاوہ کچھ اور بھی یہاں پہ ہے میسج، یعنی کس طرح سے مدد کی؟ ایگزیکٹ نہیں یہاں پہ مینشنڈ، لیکن اتنا ضرور مینشنڈ آپ کو ملے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت چھوٹے بچے تھے جب سے انہوں نے بات کرنا سٹارٹ کر دیا تھا. ٹھیک ہے، تو ان کا جو براٹ اپ ہے اس میں بھی حضرت جبریل علیہ السلام کا بہت کلوز ایک حصہ تھا. اللہ تعالیٰ نے سارٹ آف ان کے ساتھ سب سے زیادہ ریلیشن شپ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، آفٹر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح، کلیئر. ٹھیک ہے، اور اینڈ میں بھی ان کو آسمانوں کے اوپر یہی تو لے کے گئے تھے. صحیح. ٹھیک ہے، تو وہ والی بات بنتی ہے. اب ہم ایک آیا اور کرتے ہیں. گائز ہمارا سیشن تھوڑا لیٹ ہی سٹارٹ ہوا تھا، 20 منٹ ہے، 20 منٹ میں آئی ہوپ یہ آیا ہو جائے. دس از دا موسٹ بیوٹیفل آیا آف دا ہول آف قرآن. حدیث ہے اس پہ کہ قرآن کی سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ فضیلت والی آیا ہے یہ. یہ وہ آیا ہے جو آئی تھنک سب کو پتا ہوگی، سب کو یاد ہوگی. نہیں یاد تو ہم اس کو ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. سب کو یاد ہے، میں نے پڑھ کے ٹائم ویسٹ کیا. اب ہم اس ٹائم کو یوٹیلائز کرتے ہیں. یوٹیلائز کیسے کریں گے؟ یوٹیلائز ہم اس کو کریں گے، اس کو سیکشنز میں بریک کر کے. ٹھیک ہے، جس کو ہو سکتا ہے کہ ہم نے پہلے کبھی شاید کیا تھا یا شاید نہیں کیا تھا، دعا کرو آج ہو جائے، کیونکہ اس کی کبھی کبھی تکنی بھی بنتی. اللہ لا الہ الا ہو، یہ ہے ایک سیکشن. ٹھیک ہو گیا. اس ایک سیکشن کے بعد دوسرا الحی القیوم، دس از دوسرا سیکشن. تیسرا سیکشن لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. چوتھا سیکشن لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. یہاں تک. پانچواں سیکشن من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. یہاں تک. آگے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. آگے ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. واسع کرسیہ السماوات والارض ولا يعوده حفظهما
وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. ادھر یہ ہو جاتا ہے end. اچھا، اب یہ والی ساری چیزیں کرنے کے بعد ہم اس کو ایک ایک کو پکڑتے ہیں تاکہ ہم اس کو سمجھ لیں. ٹھیک ہو گیا؟ سب سے پہلے اللہ لا الہ الا ہو. ٹھیک ہے. What does this mean? This means اللہ اللہ ہے. لا الہ نہیں ہے کوئی الہ الا ہو سوائے اس کے. ہم اس کو چینج کرتے اور ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو بات وہی بنتی ہے. تو یہ آیت ایسے کیوں آئی؟ مطلب اس سینٹینس میں کیا ڈفرنس ہوگا؟ ہم؟ میں کہہ دوں لا الہ الا اللہ اور میں کہہ دوں اللہ لا الہ الا ہو، تو سیم ہی ہے؟ نہیں، کیا کچھ ڈفرنس ہے؟ یہاں اللہ پاک کا ذکر پہلے آیا ہے اور کلمے میں مطلب پہلے لا الہ الا جی اللہ ہے. ہم، سیم میرے مائنڈ میں بھی یہی آیا تھا، یہاں پہ اللہ کا ذکر ہے، وہاں پہ لا الہ کا ذکر ہے. ہاں. اگر میں کہتا ہوں نا لا الہ الا اللہ، تو یہ نارمل سینٹینس ہے. نہیں ہے کوئی خدا سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے. لیکن یہ جو نا اللہ لا الہ الا ہو، یہ ایک اسٹریسر ہے. رائٹ؟ کیسے؟ اللہ نہیں ہے کوئی الہ اس کے علاوہ، تو یہ ایک سارٹ آف ایمفیسس آتا ہے، ایک ٹون سیٹ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی. جیسے شان میں کوئی بندہ کوئی بات کرنے لگا، اللہ لا الہ الا، نہیں ہے کوئی الہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ. اس کو ہم مارک کر دیتے ہیں ایز ون. ٹھیک ہو گیا؟ ون کے ساتھ اس کو میں مارک کروں گا ون ڈیش. آئی نو ورکس ڈزنٹ میک سینس، بٹ ہم ایسے لے کے چلیں گے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ ہے جو سب سے اعلیٰ اور سب سے عظیم ہے. اعلیٰ کا اعلیٰ اور عظیم دونوں میں کیا فرق ہوتا اعلیٰ بلند مرتبہ اور عظیم عظمت والا. ہے؟ یہ تو ٹرانسلیشن ہوگی. دونوں میں فرق کیا ہے؟ اعلیٰ مینس جس کی جو جس کی ویلیو زیادہ ہو، بہت زیادہ ویلیوڈ، باس یو کین سے. عظیم مین سمن جو بہت بڑا ہو، جو چھایا ہو، جس کا انفلوئنس زیادہ ہو. کوئی چیز بہت اعلیٰ، بہت اچھی، بہت عمدہ کوالٹی کی ہو سکتی ہے لیکن اس کا کوئی کام نہیں ہو سکتا. کوئی چیز بہت بڑی ہو سکتی ہے لیکن وہ بہت ہی واہیات قسم کی کوالٹی ہو. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اعلیٰ ہے، وہ سب سے زیادہ اونچا ہے، سب سے زیادہ ہائی مرتبہ ہے. اور عظیم مینس اس کا جو انفلوئنس ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے. تو یہ دونوں کی دونوں چیزیں آ جاتی ہیں. آگے چلتے ہیں. الحی القیوم، دس از اکارڈنگ ٹو ابن تیمیہ اسم اعظم. ٹھیک ہے؟ اسم اعظم کے بہت ساری نام آتے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے الحی القیوم. وٹ از دا میننگ آف حی؟ جو خود زندہ ہے اور قیوم دوسروں کو بھی زندگی بخشنے والا ہے. ٹھیک ہے. حی یا حی مینس جو خود سے زندہ، اور قیوم مین جو قائم رکھتا ہے، سسٹین کرتا ہے، ختم نہیں ہونے دیتا. اور یہ دونوں چیزوں کو، اس کو میں مارک کر دیتا ہوں تو کہہ کے ولا یعودہ حفظہما، اس کو کوئی بھی چیز تھکا نہیں سکتی. ٹھیک ہے؟ جب وہ آسمان اور زمین کی حفاظت کرتا ہے تو اس کو کچھ بھی تھکا نہیں سکتا. وہ اس کو قائم رکھتا ہے تو اس کو کچھ بھی تھکا نہیں سکتا. یہ والی جو سینٹینس ہے وہ اس کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے.
آگے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ نہ سوتا ہے اور نہ ہی اونگ آتی ہے. اونگ آنا از لائک تھوڑی سی نیند آتی ہے نا تو we're like دس از کالڈ سینا. نوم از فل خراٹے، سونا. تو لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ بھی، اس کو بھی ہم کو میں ڈال دیں، الحی القیوم اینڈ دس. ٹھیک ہے، یا ایو حی القیوم کو ہم ون میں ڈال دیتے ہیں کیونکہ یہ نا زیادہ ون کے ساتھ ریلیٹ کا اس کے ساتھ. تو ولا یعودہ حفظہما، وہ حفاظت کر رہا ہے. ایک بندہ گارڈ ڈیوٹی پہ ہے تو وہ سو تو سکتا ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ یہ چیز ریلیٹ کر رہی ہے. اب آگے چلتے ہیں، آگے بھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ریلیشن آئے گا. وہ بھی اگلا ریلیشن شپ آپ مجھے بتائیں گے. ٹھیک ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں. واسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی جو کرسی ہے یعنی کہ جو اس کی ڈومینین ہے، جو اس کی جو ریسٹرکشن ہے، وہ آسمانوں اور زمین پہ چھائی ہوئی ہے. ان دونوں میں مجھے کوئی بندہ بتائے گا سملیرٹی کیا ہے؟ یہی ہے کہ مطلب زمین اور آسمان کے درمیان جو بھی ہے سب اسی کا ہے، اور زمین و آسمان میں جو بھی ہے سب پر اسی کی حاکمیت ہے. ہوں، یعنی کہ ان کی جو اللہ تعالیٰ کی جو ڈومین ہے وہ زمین اور آسمان دونوں پہ چھائی ہوئی ہے، ایسا ہی ہے. بالکل. چلو، یس سر ایسے ہی. ایسا ہی نا. اب اگلا پھر ابھی آگے لے جی. کے چلتے ہیں. ٹھیک ہے، اگلا بھی آپ لوگوں نے بتانا. لیٹس سی ہاؤ کوئکلی یو گیس گیٹ اٹ. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کر سکتا ہے اللہ کی بغیر اس کی اجازت کے؟ اللہ تعالیٰ نہ حکم دے تو کون ہے جو یہ کرنے کی جرت رکھے گا؟ ایک کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے گا؟ اور ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، کسی کے پاس کوئی علم نہیں سوائے وہ جتنا اللہ تعالیٰ چاہے. ان دونوں میں کیا سملیرٹیز ہیں؟ جو سفارش کرنے کی جن کو اجازت ہوگی انہیں بھی علم نہیں ہوگا کہ وہ کس کی سفارش کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے تو وہ سفارش کر سکیں گے. تو اللہ تعالیٰ کے پاس سب علم ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس سب علم. سیکنڈ، سفارش بندہ ادھر کرتا ہے کہ یار آپ کو نہیں پتا مجھے پتا ہے، آئی نو دس گائے. ادھر اور اللہ اس تعالیٰ کی کہے تمہیں تو پتا ہی نہیں. اور اس کی یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ بعض اوقات ہمارے پاس علم ہوتا بھی ہے لیکن نا ہم اس سے نا وہ نہیں کر پاتے، تو اس پہ عمل نہیں کر پاتے. ہاں تو وہ آئی نو، بٹ یہاں پہ ریلیشن شپ کی بات ہو رہی ہے نا، اس میں آپ وہ جی کیسے جی ریلیٹ کرو گے؟ وہ بھی تو بتائیں نا. دس از فور اینڈ دس از فور. We can never know better than him. ایگزیکٹلی، وی کین نیور نو بیٹر دین ہم. تو پھر سفارش کس منہ سے جا کے کرو گے تو؟ ہم؟ اور آگے آپ ہی، آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے، آپ چیٹ میں ٹائپ کر دو. اور آخری جس چیز کے اوپر یہ سب کچھ کلیپس کرتا ہے، دا سینٹرل تھیم، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہ، اس کو سب علم ہے جو اس کے سامنے ہے اور جو اس کے پیچھے. جو کچھ تم ان کو بتاتے ہو اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کو نہیں بتاتے، جو کچھ تم چھپا کے رکھتے ہو اور جو کچھ تم بیان کرتے ہو، وہ سب چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. دس از دا سینٹرل آئیڈیا، دا ففتھ پوائنٹ. ٹھیک ہو گیا؟ تو یو گائز سی کہ یہ جو ون سیکشن ہے، اس کو میں کلر چینج کر دوں سو دیٹ وی کین سی.
ये जो वन सेक्शन है, दिस ऑल रिलेट्स विद वन बार, सेकंड वन रिलेट्स विद टू बार, थर्ड का गया ये रहा, थर्ड रिलेट्स विद थ्री बार, फोर रिलेट्स विद फोर बार, एंड फिफ्थ इज द सेंट्रल सेक्शन. दिस इज आवर फेवरेट आयतुल कुर्सी. अब ये जो आयतुल कुर्सी थी, इसका हमने पकड़ा एक तरीका, इसका हमने पकड़ा एक फॉर्मेट. अब हम पकड़ते हैं दूसरा. ठीक है, आई एम गोइंग टू रेज दिस. अब हम पकड़ते हैं इसका दूसरा सरा, ताकि वो भी समझ में आए. हम्म, ला अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम. हय्युल कय्यूम पे हमने बात कर ली. हई हमेशा से जिंदा है, हमेशा रहेगा. कय्यूम वही है जो सब चीजों को कायम रखे हुए, वो ना हो तो खत्म. ला ताखुजुहु सिनतुन वला नौम, सेना पे भी बात हो गई. ऊंग आना, नींद चढ़ जाना, लेकिन नींद नींद नहीं आई हुई, आंखें बंद है, जागो मीटी लेटा हुआ बंदा. नौम इज लाइक खराटे. तो अल्लाह ताला हैज गॉट नथिंग लाइक दिस. लहू माफिस समावात व माफिल अर्द, उसी का है जो कुछ आसमान में है और जो कुछ जमीन में है. सिर्फ आसमान जमीन नहीं, उसके अंदर भी जो कुछ है सब उसका है. मन जल्लज़ी यशफाउ इंदहु इल्ला बिइज़्नि, कौन है जो उसकी इजाजत के बगैर सिफारिश करे. अल्लाह ताला ने इजाजत दे दी कि इनमें से सिफारिश कर ले, वो समझ में आता है, पर उनकी इजाजत के बगैर कौन है जो सिफारिश कर सके. सभी कुछ अल्लाह ताला का है. अब हम हर आयत को पीछे के साथ रिलेट करेंगे. अगर अल्लाह ताला सो जाए या नींद आ जाए तो वो कय्यम नहीं रह सकते. अगर अल्लाह ताला ना सोते हैं, ना उन्हें नींद आती है, तो फिर वो क्या करते हैं, जमीन और आसमान में जो कुछ है सब उन्हीं का है. और अगर सब कुछ उन्हीं का है जो कुछ जमीन और आसमान में है, तो फिर आप सिफारिश कैसे कर सकते हो. जब तक वो परमिशन ना दे, वो परमिशन देगा तो फिर ही आप कुछ करोगे. और आगे, तुमने जो सिफारिश करनी है उसके लिए तुम्हारे पास कुछ नॉलेज होनी चाहिए. और तुम जाके बोलो अल्लाह ताला आपको, मतलब किसी को भी सिफारिश करनी हो, तो आप कहते हो यार तुम्हें नहीं पता, मुझे पता है, बड़ा अच्छा बंदा है, तो मेरे कहने पे रख लो, मेरे कहने पे ये कर लो. या लमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम, अल्लाह ताला को पता है जो कुछ तुम्हारे पीछे और जो तुमने आगे भेजा. अल्लाह ताला को सब पता है, जो तुम छुपाते हो और जो तुम बताते हो. तो तुम कैसे सिफारिश कर सकते हो. और अगर इन सारी चीजों का अल्लाह ताला के पास इल्म है, वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा, अल्लाह ताला को तो पता है, उनमें से तुम्हें सिर्फ उतना पता है जितना अल्लाह ताला ने तुम्हें बताने की इजाजत दी. जितना उसने चाहा तुम्हें बस उतना ही पता है, उसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं पता. तुम किसी भी चीज को ग्रास्प नहीं कर सकते. युहीतूना अहाता करना, किसी भी चीज को प्रॉपरली ग्रास्प करना. वसिया कुर्सियुहु समावाति वल अर्द, और अगर उसको सब कुछ पता है तो फिर उसकी डोमिनियन भी होनी चाहिए, या उसको सिर्फ पता ही है, वो एक गवर्नमेंट ऑफिस में एक प्यून होता है ना, क्लर्क, उसको पता सब होता है लेकिन उस बेचारे के पास अथॉरिटी कोई नहीं होता. अल्लाह ताला को पता भी है. वासिया कुर्सी समावाते वाला, तो अल्लाह ताला की जो कुर्सी है, जो अल्लाह ताला की डोमिनियन है, वो भी आसमानों और जमीन पे है. तो अल्लाह के ताला के पास अगर इतनी डोमिनियन है, तो फिर वला यऊदुहु हिफ्जुहुमा, अल्लाह ताला गार्ड भी कर रहे हैं, इन दोनों को हिफाजत भी रखी हुई है. अगेन रिलेट्स विद कय्यम. ठीक है, ये सिर्फ सस्टेन नहीं किया हुआ, हिफाजत भी करते हैं ताकि कोई नुकसान ना पहुंचे. वहुवल अलीयुल अजीम, और जब वो इतना कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ही इज अली एंड अजीम. तो ये एक एक जुमला पिछले और अगले के साथ भी रिलेट करता है. ले दे के अभी एक सवाल पीछे रह जाता है, वो एक सवाल मैं आपके सामने पेश करता हूँ, फिर हम सेशन को इख्तिताम की तरफ लेके जाएंगे. दैट इज अब ये सवाल गौर से सुनिएगा, हो सकता है दिमाग में कुछ बातें बैठे. लहू मा फिस समावात व मा फिल,
यहाँ पे वसिया कुर्सियुहु समावाति वल अर्द। इन में पीछे माँ माँ आ रहा है। माँ का मतलब होता है जो कुछ उसमें अंदर, उसके अंदर है। यहाँ पे अल्लाह ताला ने बता दिया समावाति वल अर्द। तो पीछे वो क्यों था और यहाँ पे ये क्यों है? एनी थॉट्स? क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं हमसे भाई प्लीज एक दफा। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे जो ये ऊपर बात हो रही है, आ, यहाँ पे लहू माफिस समावात और माफिल अर्द, जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है उसके बारे में बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे वासिया कुर्सियुहु समावाति वल अर्द, व्हाई नॉट वासिया कुर्सियुहु माफिस समावाति व माफिल अर्द? ये माफ ही यहाँ क्यों नहीं है? हिफाजत उन चीजों की होती है जो उस डोमेन के अंदर लाए करें, लाइक स्पेसिफिकली माफी, यानी जमीन में जो कुछ है एंड आसमान में जो कुछ है। मे बी दैट रीजन। लेकिन वो उससे पीछे हिफाजत तो है नहीं, उसके पीछे तो बिलोंगिंग है, लहू। या वी ऑल बिलोंग टू हिम। हर चीज उसकी ही बनाई हुई है। तो ये वासिया कुर्सियुहु समावाति वल अर्द ये कहाँ से आया? इसमें भी यहाँ माफी पे माफी। सिंपल है कि जो कुछ जमीन और आसमान में है सब उसी का है। हाँ। आसमान की बात हो रही तो मतलब अंडरस्टूड है ना कि आसमान मतलब कंप्लीट आसमान जो कुछ है, पहले ऊपर स्पेसिफाई हो गया ना कि अगर आसमान है तो उसके अंदर भी जो है और जमीन है उसके अंदर भी जो है, सब पे उसी की बादशाहत है, यानी हाँ। उसी का है। और उसके हाँ। बाद फिर आ गया कि जस्ट सिंपली बात हो रही है कि अल्लाह ताला की, यानी कि बादशाहत है जमीन पर और आसमान दोनों जगह पर। हम्म। ठीक है, बिल्कुल बात ठीक आती व्हेन है। एवरीथिंग बिलोंग्स टू हिम, बोल रहे हैं, बात कंप्लीट करें। जब सब कुछ उसी का है तो ऑफ कोर्स कुर्सी भी उसकी ही होगी उन चीजों के ऊपर। हाँ, लेकिन फिर यहाँ नो। माफी माफी नहीं है ना, मतलब आसमानों में और जमीन में। अब मैं इसके ऊपर मैं एक बात बताता हूँ। जब मैं आपको फॉर एग्जाम्पल, मैं मिनिस्टर हूँ, ठीक हो गया, और मैं मिनिस्टर हूँ, तो मैं पंजाब का चीफ मिनिस्टर हूँ, ठीक हो गया। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि मेरी जो मिनिस्ट्री है वो लाहौर पे भी आती है, मुल्तान पे भी आती है, फैसलाबाद पे भी आता है, या मैं बोलूँ कि मेरी मिनिस्ट्री पंजाब पे है, एंड इट मेक सेंस? डायरेक्ट कहेंगे तो इट मेक सेंस कि पंजाब तो ओवरऑल सभी आ गया उसमें। सब आ गया उसमें। लेकिन अगर हम करंट हमारी हुकूमत को देखें, तो क्या ऐसा नहीं फील होता कि पंजाब में उन्होंने सिर्फ लाहौर को ही काउंट किया हुआ? और सिंध में देखें तो ऐसा नहीं लगता कि क्या सिर्फ उन्होंने कराची ही काउंट किया हुआ, बाकी ऐसे कोई ही है। उनके पास है ही नहीं? तो वहां पे जहां पे डोमिनियन की बात थी, वहां अल्लाह ताला ने जेनेरिक बात की, जैसे पंजाब वाली बात थी। लेकिन जहां एसोसिएशन की बात की, उधर अल्लाह ताला ने जेनेरिक नहीं बात की, उधर अल्लाह ताला ने कहा इसमें जो कुछ है वो सब मेरा है, वो सब मुझे बिलोंग करता है, आसमान में भी जमीन पे भी। ये दिस मीन्स कि अगर मैं जाके सीएम हूँ पूरे पंजाब का हूँ, लेकिन मैं पूरे पंजाब को ओन करूँ तो वो तो एज अ सूबा है। लेकिन अगर मैं बोलूँ नहीं जी, मैं फैसलाबाद को भी ओन करूंगा अलग से, मैं मुल्तान को भी ओन करूंगा, मैं काला शाह काकू को भी ओन करूंगा, मैं लाहौर को भी ओन करूंगा, मैं गुजरात को भी ओन करूंगा, मैं गुजरांवाला को भी ओन करूंगा, और हर जगह जाके मैं ओनरशिप लेके आ रहा हूँ। अब मेरी जो डोमिनियन है वो जेनेरिक सेंस में बात आ जाती है, लेकिन मेरी जो ओनरशिप है और जो मेरी वो बनती है, वन टू वन कनेक्शन बनता है, वो मेरा हर एक के साथ इंडिविजुअल भी आ जाता है। अब समझ आए ये माफी क्यों आया? जी क्लियर है। ठीक है, टू एम्फेसाइज द कनेक्शन ऑफ अल्लाह ताला विद अस, कि वो धूल नहीं है,
انہوں نے مطلب وہ ایک بڑا بڑا باس نہیں ہے جس کے پاس آپ جا نہیں سکتے. ہی ہیز اے کنیکشن ود ایوری تھنگ دیٹ ہیپنس. اینڈ اس کی ڈومینین آبویسلی سب چیزوں پہ. ٹھیک ہو گیا؟ کلیئر؟ ہم سیشن کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. اگین ویری ویری سوری فار کمنگ اے بٹ لیٹ. آئی واز ڈرائیونگ. چلتے ہوئے میں سیشن شروع کر دیتا تو ایویں گاڑی گوڑی لگ جاتی. ٹھیک ہے. سو سی یو گائز سنڈے ناؤ اینڈ ورکنگ ود دا میکرو اسٹڈیز انشاءاللہ. تو جزاکم اللہ خیر. فی امان اللہ اینڈ اللہ حافظ.